السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عجیب و غریب فضیلت ابن مردویہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری بادل مشرق سے ہٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا اور جانوروں نے کان لگا لیے، شیطان پر آسمان سے شعلے گرے، اور اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر بھی میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابہ سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا، شیطان کا ستیہ ناس ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا ہے۔ ہاں البتہ بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ابن کثیر۔ ایک حدیث نقل کی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر کرائی تو وہاں 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب طہور کی اور چوتھی شہد کی۔ جبرائیل امین سے دریافت فرمایا، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، مجھے خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا، ان 4 نہروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تالا کھولو۔ عرض کی کہ اس کی چابی ہمارے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تالے کو ہاتھ لگایا تو تالا کھل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا، بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں، مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل
انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، گناہ ہو جائے تو استغفار کہتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 6، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور یہ سب میں برداشت نہیں کر پاتا۔ بسم اللہ کی تاثیر۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ دوبارہ پھر وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کی جگہ وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے عقدہ حل کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا۔ اس کے مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ استاد نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ کے وظائف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام کرتے اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہنم کے 19 داروغہ ہیں اور جو ان سے بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ویسے اس کے علاوہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فضائل موجود ہیں حدیثوں کی کتاب میں، لیکن میں آپ سب کو صرف مستند باتیں ہی بتاتی ہوں۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔